ایک دیہاتی لڑکا جس کا نام سعد تھا، وہ ایک چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا تھا۔ اس کے گاؤں میں ایک پرانی حویلی تھی جس میں بہت سے راز چھپے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ وہاں ایک منحوس سایہ ہے جو انسانوں کو ان کے سپنوں میں دکھائی دیتا ہے اور پھر ان کی زندگی تباہ کر دیتا ہے۔ میں کبھی ان باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس سے میری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ ایک دن میرے دوست رفیق نے کہا، چل ساتھ اس حویلی میں چلتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں یوٹیوب کے لیے، ویوز آ جائیں گے ہزاروں۔ میں نے ہنس کر منع کر دیا، لیکن اس کی ضد نے آخر کار مجھے منا ہی لیا۔ اگلے دن ہم دونوں اپنے اپنے موبائل فونز اور ٹارچز کے ساتھ حویلی میں گھس گئے۔ اندر ہوا میں نمی سی تھی، دیواروں پہ خون جیسی نشان تھے، لیکن سب سے عجیب چیز ایک آدمی کی تصویر تھی جس میں اس کا چہرہ جلا ہوا تھا اور آنکھیں سیدھی مجھے ہی دیکھ رہی تھیں۔ رفیق نے تصویر کی ویڈیو بنائی اور جیسے ہی وہ اس تصویر کے پاس گیا، اس کے فون کی سکرین بلنک کر کر بند ہو گئی۔ یہ کیا تھا یار؟ اس نے ڈرتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ میں نے بولا، چل یہاں سے نکلتے ہیں، فیلنگ عجیب سی آ رہی ہے۔ لیکن نکلنے سے پہلے رفیق نے ایک پرانی کتاب اٹھا لی جس میں کچھ ایسے لفظ لکھے تھے جو کسی پرانی زبان کے لگ رہے تھے۔ اس رات سے سب کچھ بدل سا گیا تھا۔ اس رات میں نے پہلی بار اس سائے کو دیکھا تھا، ایک لمبا سا سایہ جس کا چہرہ نہیں تھا، بس اندھیرا سا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ رفیق کے بیڈ کے پاس کھڑا ہے اور اس کے کان میں کچھ کہہ رہا ہے۔ میں نے ایک زوردار چیخ ماری اور اٹھ گیا، لیکن پسینہ پسینہ تھا۔ رفیق کو کال کیا تو اس کا فون آف آ رہا تھا۔ اگلی صبح پتہ چلا رفیق لاپتہ ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں مل رہا تھا۔ پولیس نے کہا کہ وہ شاید گاؤں چھوڑ گیا ہو، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ اس سائے کے پاس تھا۔ میں اکیلا ہی حویلی چلا گیا رفیق کو ڈھونڈنے کے لیے۔ وہاں وہی کتاب ملی جس میں اس سائے کے بارے میں لکھا تھا۔ اس میں لکھا تھا، جس نے اس تصویر کو دیکھا وہ اس سائے کا ہو گیا۔ یہ سایہ روح کو کھاتا ہے اور چہرہ اپنا بناتا ہے۔ حویلی کے اندر مجھے ایک پرانا شیشہ ملا۔ جیسے ہی میں نے اس میں دیکھا، اس میں میرا چہرہ نہیں تھا، رفیق کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ وہ مسکرا رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں صرف اندھیرا تھا۔ تبھی پیچھے سے ایک آواز آئی، اب تو اگلا ہے۔ مڑا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر اندھیرا سا چھا گیا اور جب مجھے ہوش آیا میں اپنے گھر تھا، لیکن ہر شیشے میں اب میرا چہرہ نہیں تھا بلکہ اس سائے کا تھا۔ اب میں ہر رات وہی خواب دیکھتا ہوں، رفیق میرے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے، اب تو بھی اگلا شکار ڈھونڈ ورنہ یہ سایہ تیری روح لے لے گا۔ اس لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے، شاید تمہارا دیکھنا اس سائے سے مجھے چھڑا لے۔ لیکن خیال رکھنا، اگر رات کو کوئی تمہارے بیڈ کے پاس آئے تو آنکھ مت کھولنا ورنہ وہ اندر آ جائے گا۔